آج ہمیں عہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین، اسلام کا بتایا ہوا راستہ، انسانیت کے بارے میں بتائے ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ نہ ہم میں کوئی غریب رہے گا، نہ ہم میں کوئی کمزور رہے گا، نہ ہم میں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کی جرات رہے گی۔ فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے، بس فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے، آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیر اعلیٰ بن کے، کس کی وجہ سے آئے؟ ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے، جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی، اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیروکریٹس ہیں، زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیروکریٹس ہمارے پشتون ہیں، اس پشتون کلچر کو، اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی، کس نے تباہ کیا؟ ایسے حکمرانوں نے آ کر، جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندا، پورے تالاب کو گندا کر دیا، اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے۔ وہ لوگ خوش شرمندہ ہیں اندر سے، ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، جس نے کروایا قصوروار وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کراتا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے، وہ اگر اپنے نیچے والے بندے سے کوئی کام کراتا ہے تو میں اس بندے کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں وہ نظام چلانے والے کو اور نظام کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ قصوروار وہ ہے، آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نہ چاپلوس ہوں، نہ میں کسی کا چمچا ہوں، نہ میں کسی کا غلام ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں، آپ اس قوم میں جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے۔ تو میں نشاندہی نہ کروں، جب میں نشاندہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ میری نشاندہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر میرے ارد وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش، ویل ڈن، شاباش، زبردست، اب تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ تو میرا یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو۔ تو کم از کم ہم تو ایسا نہیں بن سکتے۔ سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے۔ آپ جبر کے ذریعے، سختی کے ذریعے، پریشر کے ذریعے، کسی کرسی کے لیے، کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے چھینا چاہتے ہو۔ یہ دو پاکستان نہیں چل سکتے، یہ دو قانون نہیں چل سکتے، یہ دو نظام نہیں چل سکتے۔ اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا، اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا۔ آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر ہے، اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز اس نے اگر لی ہے تو وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور ادارے احتساب کے لیے نہیں ہیں، وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں۔ اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے، قانون پہ عمل درآمد کرانے کے، جب وہ استعمال ہوگی کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس ملک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص، طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور، یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، نہیں کرتا محفوظ۔ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں، تو آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ان وچ ڈائریکشن وی آر لیڈنگ۔ اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ میری آپ کی بات مجھے پسند نہ آئے، میں آپ ایف آئی آر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مجھے اس لیے دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے۔ اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، جس نے میرے گھر کو توڑا ہے، جس نے میرے گھر کے اندر گھس کے قانون کو توڑا ہے، میں نے اف تک نہیں کیا۔ طاقت تو میرے پاس آ گئی تھی، کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں یہ کرتا تو پھر میں اپنے نظریے کے خلاف جا رہا تھا۔ یہ سب میرے یہاں پہ ٹیم کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سب کو میں نے سمجھایا، سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے، بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے، معاف کر دو۔ ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے۔ 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے
कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहां मौजूद नहीं हूं, मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। मुझे आइन कहता है। अभी परसों पता चला कि मैंने एक DSP के करपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं DSP साहब, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब इसको कहें ये धमकी है, ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह है। तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किसी कहने पे काम किया। तकरीरें की है, मैंने सुनी है वो तकरीरें। मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूं, जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, तू नाम लेगा। वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे ज़र्फ को कमजोरी समझने वालों, मेरे ज़र्फ को कमजोरी मत समझना। को किसी के ज़र्फ को उसी कमजोरी ना समझी जाए। फिरौन ने हर पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया था और मारना शुरू कर दिया था। आखिर में अंजाम क्या हुआ? अपने ही घर में मूसा आ गया। हमें मूसा बनना पड़ेगा। हमारे किसी ने जातियात है किसी से, ना हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ है, लेकिन अपना हक, अपनी आवाज, अपनी आजादी, इंसाफ हम लेकर रहेंगे। और जब तक हम जिंदा हैं हम लेंगे। जब तक हमारे मुंह में जबान है, जब तक हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, हम करते रहेंगे। आज हम कुछ होंगे, कल ज्यादा होंगे। कलेक्टिवली एज अ कौम हमने ये चीज हासिल करनी है, क्योंकि अगर हमने ये हासिल ना की तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं ये समझता हूं। सब बार कौंसिल प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी मीटिंग करके आप कहें इस सूबे की आवाम का मैं नुमाइंदा हूं। इस वक्त मेरे ऊपर FIR पे साबित करें, मुझे आप हवाले करना। मैं इख्तियार दे रहा हूं आपको, मुझे आप हवाले कर देना, मैं खुशी से जाऊंगा। करारदाद पास करके भेजें इनको कि साबित करो इन FIR में किस जगह पे मैं मौजूद था। और साबित नहीं कर सकते हो तो फिर आके इसका जवाब दो। और मैं अब चैलेंज करता हूं इस बात पे कि आप अगर पाकिस्तान में अभी काम शुरू कर रहे हैं ना कि मैं पंजाब नहीं जा सकता, मैं सिंध नहीं जा सकता, मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता, फिर मुझे अल्लाह ताला ने भी हक दिया है कि कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, तुम्हारे पे गलत हाथ उठाता है, उसको जवाब दो। बहुत हो गया है। मैं सलाम पेश करता हूं हर उस पुलिस के उस शख्स को, हर उस पुलिस के आज उस फोर्स के शख्स को, हर मेरे उस अफसर को, हर एहलकार को जो जाके अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं इलाकों में, जिन इलाकों में उसको यही पता नहीं है कि उसका अगला लम्हा वो जिंदा होगा या नहीं होगा। मैं तमाम शहीदों को, उनकी फैमिलियों को सलाम पेश करता हूं। लेकिन उनको बदनाम कौन कर रहा है? गलत पॉलिसियां। उन गलत पॉलिसी वालों को मैं कहता हूं कि उन पे रहम खा लो। हमने किया, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हमने सोचा, तुम्हें सोच नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं होता। इन लोगों के ऊपर रहम खा लो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पूरे सूबे की आवाम से, कि इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बना ही नहीं रहे। नाम लेके, निशानदेही करके उनका नाम लेके बताओ जो पॉलिसी बना रहे हैं और जिसकी पॉलिसी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, दोबारा कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है। खुदा की कसम परवाह ही नहीं है, मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं,
ایک زبان ہم بولتے ہیں, ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے, مجھے ان سے بات کرنے تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میرا خون کیا پانی ہے؟ کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے, لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو؟ میں بچاؤں گا یہ زندگیاں, یہ میرے پہ فرض ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس جہان میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمپرومائز کر لوں. میں جواب دہ ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب پہ کھڑا کیا ہے. میں جواب دہ ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور اس سے یہ منصب ملا ہے. میری پارٹی کے لوگوں کو مجھے, میں اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. I am giving a message to my leader Imran Khan, who is in jail, illegally imprisoned in jail, کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے, اس قوم کو نظریہ دیا ہے, اس نظریے پہ ہم قائم ہیں. اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اداروں کو, اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. آپ کی اصلاح میں پاکستان کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں اس قوم کا فائدہ ہے, آپ کی اصلاح میں آپ کا فائدہ ہے. آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. اب تو عمران خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں, عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو. آپ جاؤ عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو. وہ مجرم جو ہمارے ملک پہ غاصب ہیں, وہ ممالک, وہ دشمن, ان کے بجائے ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہمارے چیلنجز اور ہیں, ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے, ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے, ہمارے مقاصد اپنی عوام کو اٹھانے کے, ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے, نہ کہ انا, ضد اور ذاتیات. انشاءاللہ ہم اسے نکالیں گے اور بحیثیت صوبہ اور بحیثیت قوم نکالیں گے, بحیثیت سیاسی پارٹی نہیں نکالیں گے. آپ کا نظریہ ہے, آپ کا لیڈر ہے, آپ کو مبارک. میرا نظریہ, میرا لیڈر, مجھے مبارک. لیکن قوم, صوبہ, پاکستان, وہ سب کا ایک ہے. انشاءاللہ مل کے ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے ہمارے آبائدار نے قربانیاں دی, جانی اور مالی. اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, آزادی کا سانس لے رہے ہیں, تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں. اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا, ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا. آپ کی بیٹی, آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے, میری بہن اور میری بیٹی. ہم یہ سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, اس دن ہم قوم بن جائیں گے انشاءاللہ. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے, میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں, لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا, اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا.